جشن آمد مصطفیٰ شہزادہ امیر غوث اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، اور یہ آسماں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ آسماں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے، جہاں پہ آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے۔ معزز مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالے اقدس کا تصدق اور فیضان کہ پچھلے کئی گھنٹوں سے آپ ذکر رسول کی مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو نعت پڑھتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو نعت سنتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو منتخب فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا اور سنتا ہے، بلکہ جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور جن کا نام اللہ اپنے محبوب کے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما دیتا ہے، انہی کو یہ موقع میسر آتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت میں پیدا کیے گئے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں ایک دل عطا کیا جو حضور کی محبت میں دھڑکتا، مچلتا اور تڑپتا ہے۔ اس دھڑکنے، تڑپنے اور مچلنے کے سلسلے کو اپنی سانسوں کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ یہی وہ دھڑکنا، تڑپنا اور مچلنا ہے جو آپ کے لیے دنیا میں بھی کام آئے گا، اور موت کے وقت جب کوئی ساتھ نہیں دے گا تب بھی کام آئے گا۔ نبی کی یاد میں تڑپنا، نبی کی یاد میں مچلنا، یا حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں رونا، یہ وہ ایسے لمحات ہیں دوستو جنہیں آپ اپنی زندگی کا سرمایہ بنا کر رکھیں۔ دیکھیں، آنسو دو قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے تو آنسو نکل جاتا ہے، یعنی آنسوؤں پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ یہ جو ٹیئرز ہوتے ہیں اس پر کوئی کنٹرول نہیں، یا آپ کے پاس اختیار نہیں کہ آپ اسے روک دیں، یعنی جب چھلکنے ہیں وہ تو چھلک ہی جائے، لیکن جب چھلکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا تعلق، جس کا ذکر سن کر وہ اس کی آنکھیں چھلک رہی ہیں، اس ذات بابرکت سے اس کا تعلق کتنا اٹوٹ ہے۔ میرے پیر و مرشد شہزادے حضور غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ 50 سال اہل سنت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، اور یہ انہی کا حصہ تھا کیونکہ 1400 سال سے یہ خاندان یہی کام کرتا ہے، صبح قیامت تک نسل رسول، آل رسول یہی کام کرے۔ اب حضور کا ذکر آیا تو میری آنکھیں اوجھل ہوئی۔ مجاہد قادری کو اللہ سلامت رکھے، بہت پیارا کلام سنایا، اس سے قبل بھی آپ نے کلام سماعت کیا، تو لیکن میرا تعلق میرے والد سے ہے، ظاہر سی بات ہے، فطری تقاضا ہے،
میرا دل تڑپ جائے، مچل جائے، آنکھ بھر آ جائے، ٹھیک ہے، مریدوں کا تعلق ہے، یا وہ جو ان کے محبین و متوسلین تھے ان کا تعلق ہے، تڑپ جائے، کوئی بات نہیں، یہ فطری تقاضے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب کسی کا کوئی اپنا جاتا ہے تو اسے غم اور تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن کائنات ہست و بود میں ایک ایسی ذات بابرکت ہے کہ جس کو نہ آپ نے کبھی دیکھا ہے، نہ جن کی نشست میں بیٹھے ہیں، نہ جن کی مجلسیں آپ کو میسر ہوئی، وہ تو صحابہ تھے جن کا یہ مقدر اور جن کا یہ نصیب تھا، لیکن یہ میرے نبی کے عشق کی لذت ہے جو ہر سنی مسلمان کے سینے میں محفوظ ہے۔ بھلے ہی ہمارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، علم ہو یا نہ ہو، علم کا غرہ بہت لوگوں کو ہوتا ہے، علم ہو یا نہ ہو، نماز کا غرہ بہت لوگوں کو، تکبر ہو جاتا ہے، تکبر شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور تکبر جو کرتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو علم کا غرہ ہو جاتا ہے، دولت کا کسی کو غرور اور گھمنڈ ہو جاتا ہے، کسی کو منصب کا غرور اس کے سینے میں سما جاتا ہے۔ یہ سب برائیاں جہاں ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، یہ ہم بشر ہیں، اور بتقاضائے بشریت، ہیومن نیچر کے اعتبار سے یہ سب میں پائی جاتی ہے۔ یہ تمام انسانوں میں، مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی اقوام میں، تمام فرقوں میں، اہل سنت میں نہیں بلکہ تمام لوگوں میں آپ کو کسی نہ کسی کے پاس یہ مل جائے گی۔ لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے، جو دولت عشق رسول ہے، وہ آپ کو اہل سنت کے سوا نہیں ہے۔ یعنی جس کا دل نبی کا ذکر سن کر تڑپ اور مچل جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا تعلق غلامی نبی کی ذات سے مضبوط ہے، اور جس کا تعلق نبی کی ذات سے مضبوط ہے یہ اس کی اپنی کوشش کی وجہ سے، یہ اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جیسا کمپیوٹر ہو، موبائل فون ہو، اس میں ایک سیٹنگ آتی ہے ڈیفالٹ سیٹنگ، کیا آتی ہے ڈیفالٹ؟ یہاں پہ تو ماشاءاللہ پروگرامرز بیٹھے ہیں، ایک ڈیفالٹ سیٹنگ آتی ہے جسے چاہ کر بھی آپ نہیں بدل سکتے، جسے آپ چاہ کر بھی نہیں، جیسے موبائل فون ہے، کمپیوٹر ہے، دیگر الیکٹرانک کے اشیاء، اس میں ایک ڈیفالٹ سیٹنگ آتی ہے، اور اسے آپ اگر ایڈٹ کر کر بدل لیں، تبدیل بھی کر لیں، لیکن اس کو جب آپ کو پھر سے شروع کرنا ہو، کوئی فالٹ آ جائے، جیسے یہ موبائل فون ہے، اس کی میں نے سیٹنگز بدل لی، وال پیپر الگ رکھ لیا، اس میں ٹون میوزیکل الگ رکھ لی، اور دیگر چیزیں الگ الگ بدل لی، لیکن اس میں اگر کوئی خرابی آئے تو آپ کو آپ کا جو اپلیکیشن ہوتا ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ ریسٹور ڈیفالٹ سیٹنگ، کیا کہتا ہے؟ ریسٹور ڈیفالٹ سیٹنگ، یعنی جو اس کی اصل سیٹنگ تھی اس کو آپ واپس لائیے تب بات بنے۔ اس کی اصل سیٹنگ کو آپ جو اس کی فیکٹری کی جو سیٹنگ تھی، جو ریسٹ جو نیچرل طور پر بنا کر رکھی گئی تھی، اس کو آپ ریسٹور کیجئے تو آپ فون استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ بدعقیدگی کا سیلاب، یہ خارجیت کا سیلاب، یہ ناسبیت کا سیلاب ضرور ہمارے اذہان کو، ہماری فکر کو، ہمارے خیال کو، ہماری سوچ کو، ہماری تھنکنگ کو متاثر کر رہا ہے، لیکن جب جب میلاد پاک مصطفیٰ کا حسین مہینہ آتا ہے، اور جب جب نعت رسول کی محفلیں مجلسیں سجتی ہیں، تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ریسٹور ڈیفالٹ سیٹنگ، اور جو ڈیفالٹ سیٹنگز ہوتی ہے ہم ہمارے دل سے اسے ریسٹور کر کر عشق نبی میں اس دل کو تڑپا بیٹھیں۔ تو یہی وہ تڑپ ہے دوستو، یاد رکھنا، چاہے جوان ہوں، بچے ہوں کہ بوڑھے ہوں، اس سیٹنگز کو بگڑنے نہ دیں۔ یہ سیٹنگ کب بگڑتی ہے؟ جب تک موبائل فون آپ کا سلامت ہے، یہ سیٹنگز برقرار ہے، لیکن اس کا ڈیٹا جب کرپٹ ہو گیا، یا پھر یہ پتھر کے نیچے کچلا گیا، گر گیا، ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، تب جا کر، تو یہ جو قلب ہے اس میں جو عشق رسول کی لو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سینوں میں جلا کر رکھی ہے، اسے کبھی بجھنے نہ دیں، اس سیٹنگز کو کبھی متاثر ہونے نہ دیں۔ اس کا احیاء کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے یہ مجالس سجائی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کی میں مبارکباد دیتا ہوں میرے پیر بھائی عبدالباقی قادری نبیل کو، جو یہاں پر فی الحال نہیں پھر بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو پابند کیا کہ ذکر رسول کی محفل سجائی، آقا علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، نعتیں پڑھی جائیں، سنی جائیں۔ یقین مانیں یہ وہ ایسے لمحات ہیں جو ہمارے اور آپ کے کام آنے والے ہیں۔ لیکن سب کی محبتیں اپنی جگہ ہیں،
ماں کی محبت اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. دے سکتا بتائیے؟ نہیں دے سکتا. ماں کی محبت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب محبتوں کا ایگزامپل دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے میرے بندوں سے 70 باپوں کی محبت ہوں. بیوی تو جان دیتی ہے نا شوہر پر. کتنا محبوب رشتہ ہوتا ہے. نوجوانوں کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. نہیں، بیوی کی محبت کے سامنے کسی کی محبت سمجھ لے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندوں سے اللہ 70 بیویوں کی محبت، بھائیوں کی، دوستوں کی خاطر ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں نوجوان آج کل. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 70 دوستوں کی محبت. اللہ نے جب محبت کا ایگزامپل دیا بندوں کو سمجھانے کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. یعنی یہ جو 70 ماؤں کی محبت کا جذبہ ہے. دیکھیں کہ جب بچہ تڑپتا ہے، بلکتا ہے تو سب سے پہلے ماں ہے کہ بولیے بابا جان اپنے کام میں ہوں گے، تڑپیں گے، بس اتنا تڑپیں گے دیکھو منا رو رہا ہے یا منی رو رہی ہے، اس کی طرف توجہ کرو، پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے. لیکن ماں کچھ بھی کر رہی ہوگی لپک کر جھپک کر آئے گی اور اپنے اولاد کو اپنے سینے سے لگائے گی. بولیے لگائے گی نہیں؟ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، بالکل چھوٹا سا طفل ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کی ماں اپنے کاموں میں مشغول ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے یا موبائل فون میں مصروف ہے یا پکوان میں یا چیٹی ٹاٹا کرتے ہوئے، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ کیا سنگ دل ماں ہے، کتنی سنگ دل ماں ہے، اس کی اولاد رو رہی ہے اور وہ اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتی. تو بلا تشبیہ و بلا تفصیل ہم گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، نافرمانیوں سے ہماری زندگیوں کا دفتر بھرا ہوا ہے، لیکن جب تڑپتے ہیں تو خدا کی قدرت مچل ضرور ہے. اور سب سے بہترین طریقہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہے. یہ نعتوں کا گنگنانا ہے، یہ لبوں پہ درود پاک کے نذرانے ہیں جو یہی کام آنے والے ہیں. آپ کسی دفتر میں جائیں، سیکریٹریٹ میں جائیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جائیں جو بڑا کام کرنے کے لیے، تو ہر آدمی یہ کہتا ہے، دنیا کا اصول ہے، کوئی ریکمنڈیشن ہے. چیف منسٹر صاحب سے، KCR صاحب سے اگر آپ ملنا چاہیں تو ڈائریکٹ جا سکتے ہیں؟ بولیے نہیں جا سکتے. آپ کو سیکریٹریٹ کے اب تو ٹوٹ گیا ہے، اب تو ہے بھی نہیں، لیکن سیکریٹریٹ کے دروازے کے باہر روک دیا جائے گا، کہے گا پاس ہے اندر آنے کا، وہیں سٹاپ. اس کے بعد اگر پاس بھی ہے تو پھر چیف منسٹر کے آفس تک پہنچے اندر تو پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے، پرمیشن ہے ملاقات کا. پھر اندر جائیں تو پھر آپ کی تفتیش ہوگی، آپ کا کنفرمیشن لیا جائے گا اپوائنٹمنٹ کا، تب جا کر پہنچیں گے. تو ذرا سوچو، ایک چھوٹے سے وزیر جس کی حکومت فانی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اتنے مسائل اور اتنے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ ایک ایسے کے پاس پہنچتے ہیں جس کی حکومت مستقل نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے. تو ذرا سوچے جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، جو ازل سے ابد الآباد تک ہے، جو شروع سے تھا، شروع سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں منہ لٹکا کے ایسے ہی چلے جائیں. طریقہ بتایا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو پہلے اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کمرے میں بیٹھ کر ڈریں، خوف کریں. ڈرنے کا مطلب یہ کہ جب کوئی غلط کام کرے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور آپ کے قلب میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے ڈرنا، خشیت جسے کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور اگر ڈر گئے تو ایک پڑاؤ تو تم نے پار کر لیا، اب میرے پاس آنا چاہتے ہو، وسیلہ لے کر آؤ. شیخ کا وسیلہ لے کر جاؤ، پیر کا وسیلہ لے کر جاؤ، اچھے اعمال کا وسیلہ لے کر جاؤ، قرآن کی تلاوت کا وسیلہ لے کر جاؤ، نعت رسول کا وسیلہ لے کر جاؤ، رسول پاک کے دامن کا وسیلہ لے کر جاؤ. تمہاری تمام حاجتیں اللہ پورے کرے. تو یہ اہل سنت و جماعت کے شعار میں سے، طریقوں میں سے ہے کہ ہم ذکر رسول کی محفلیں اور مجلسیں سجاتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے کہ دیکھیں، ذکر ایک ہے ذکر خدا ہے اور ایک ذکر نبی. ایک کیا ہے؟ ذکر خدا ہے. اور ذکر خدا کا جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا. اور ایک آیت جو میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. سمپل سی آیت ہے، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. 5 منٹ دوں گا اس لیے کہ مجھے بھی محفل میں یہاں سے جانا ہے، 2 محفل ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں.
اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں۔ اب آپ تو ذکر کرتے ہیں نا، ذکر اللہ ہر آن کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد میں، اس کے خیال میں، تصورات میں رہ کر بیٹھ جانا یہ بھی ذکر ہے، لو لگا کر بیٹھ جانا یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو یاد نہیں کرے گا تو میں بھی یاد کروں گا۔ وہ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی صفات میں جہاں رحیمی ہے، کریمی ہے، وہیں پر وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، قہر بھی وہی نازل فرماتا ہے۔ جہاں پہ وہ ستار ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی وہی ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو قیامت میں عیبوں کو اچھال کر لوگوں کے سامنے دوسری امتوں کو رسوا کر گناہوں کی اسے سزا دے کر جہنم میں ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ تو وہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرا ذکر نہیں کرے گا تو جا میں بھی تیرا ذکر نہیں کروں گا۔ لیکن میرے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی کی کوئی بھی صفت، حضور کے اسماء مقدسہ اٹھا کر آپ تمام کے تمام پڑھ لیں، نذیر ملے گا ڈرانے والا، اس کے علاوہ کوئی آپ کو ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی نہیں ملے گا۔ حضور کے اسماء گرامی نے جو لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ انہیں توفیق دے حضور کے ناموں سے وسیلے سے دعا کرنے کی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مدثر کہا، مزمل کہا، محمد کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، احمد کہا، رشید کہا، منیر کہا، سراج کہا۔ یہ سارے الفاظ، یہ سارے القاب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے فرمائے، لیکن اللہ نے جو اپنی صفات بیان فرمائی ہے، جو جباریت کی ہے، جو قہاریت کی ہے، اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب ارشاد فرمائے تو حضور کے ناموں میں یہ نام علماء سے پوچھے آپ کو نہیں ملے گا۔ حضور کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ہمارے محبوب کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہوتا ہے دوستو۔ اللہ آپ کو تب یاد کرتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کے، مصطفیٰ نے آپ کو جب یاد کیا جب آپ کے بابا آدم کا بھی وجود پیدا کیا۔ آدم کو جب نہیں بنایا گیا، اس کی ایک عظیم تفصیل ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی روایات میں آتا ہے کہ میرے نبی نے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا۔ دنیا میں آنے کے بعد حضور نے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا ہے، اور آج بھی امت قذرا میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کی ساری توجہات ہم گناہگاروں پر ہے۔ آج کی حالات آپ کے پیش نظر ہے، کورونا وائرس کی وبا 8 مہینے سے آپ جوجھ رہے ہیں، ساری دنیا کا معاشی نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد 1 مہینہ آپ نے حیدرآباد کی سرزمین پر فلڈز دیکھے، نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اب پتہ نہیں آئندہ مستقبل میں کیسے حالات رونما ہونے والے ہیں۔ ان حالات کو اپنے پیش نظر رکھیں اور رکھ کر رجوع اللہ اور رجوع الرسول کی ترکیب نکالیں۔ حلقات میں بیٹھے درود پاک کا دستر سجایا گیا، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم درود پڑھیں کہ نہیں، لیکن موقع نہیں ملتا، اور سب چاہتے ہیں کہ کثرت سے پڑھیں، تمنا ہوتی ہے نا کثرت سے پڑھیں۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا وہ اور میں قیامت میں ایسے رہیں۔ کوئی فاصلہ نظر آ رہا ہے؟ بتائیے، اتنا قریب جس کے لیے فرمایا جو کثرت سے حضور پر درود پڑھے۔ 1000 5000 10000 لاکھ کی بات نہیں کرتا۔ عارفین فرماتے ہیں، محدثین، کہ کثرت سے درود پڑھنا بہت آسان ہے۔ ایک شرط میں بتاؤں، اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو جوکم میں نہیں ڈالوں گا زیادہ، بالکل نہیں، بہت آسان ترکیب بتاؤں گا، اور آپ کا نام کثرت میں درود پڑھنے والوں میں اللہ شامل فرما۔ محدثین اور عارفین کے ارشادات میں لگتا ہے کہ جو شخص روزانہ کم از کم 313 مرتبہ، کتنے؟ 313 مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے گا، اس کا نام کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل کر دیں۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، کہیں انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ کی اگر توفیق ہو تو ضرور کریں، کیونکہ ہم آئے ہیں دنیا میں حضور کی مدحت کرنے کے لیے۔
اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے جنوں انسانوں کو ہم نے صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. اور آپ حضرات سے میں ایک ہی التماس رکھوں گا، تمام مصیبتوں کا ایک ہی علاج ہے درود پاک. تمام بیماریوں کی سب سے بہترین دوا اور شفا درود پاک ہے. الجھنیں ہوں، پریشانیاں ہوں، کٹھنائیاں ہوں، دشواریاں ہوں، کچھ بھی ہوں، تنگدستی ہو، افلاس ہو، بے روزگاری ہو، بے اولادی ہو، کچھ بھی ہو، حضور پر درود پڑھے. اور جب حضور پر درود پڑھتے ہیں تو حضور اپنے امتی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور جب حضور متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. دیکھیں صرف اشارہ کیا تھا حضور نے، بیت المقدس کی طرف رک کر نماز پڑھ رہے تھے، قلب میں توجہ رسول ہی کا تو اثر ہے. حضور نے توجہ کی کہ وہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے. زبان اقدس سے بھی نہیں کرنا، حضور نے زبان سے بھی نہیں کہا، صرف توجہ. میرے نبی کی توجہ کا کیا اثر ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں انبیاء کرام بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رک کر نماز صدیوں ہزاروں سینکڑوں برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور نے صرف توجہ کی، دل میں خواہش کی کہ اللہ کیا بہتر ہوتا کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے. یہود تانا دیتے ہیں کہ ہم ان کے قبلے کی طرف رک کر پڑھتے ہیں. یہ حضور نے زبان اقدس سے کہا بھی نہیں، اگر کہتے تو خدا جانے کیا ہوتا. دل میں تصور کیا. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اے محبوب تیرا ہم بار بار آسمان کی طرف دیکھنا توجہ نہیں تو اور یہ دیکھنا توجہ ہی تو ہے. حضور توجہ فرما رہے ہیں آسمان کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے کہ بس پھیر دے رہو، چھوڑ دے مسجد اقصی کو. محبوب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لے. آج سے ہم نے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کو. تو صرف یہ توجہ ہے دوستو، یاد رکھیں. حضور کی ہلکی سی توجہ پر قبلہ بدل سکتا ہے. تو کیا آپ کا مقدر نہیں سمجھ سکتے؟ کیا آپ کے حالات نہیں بدل سکتے؟ لیکن تب جب آپ رجوع الی رسول رہیں، آپ حضور کی طرف رجوع رہیں، دن بھر دنیاوی کاموں میں لگے رہیں اور حضور کی طرف توجہ نہ کریں. حضور کی رحمت تو ویسے عام ہے، لیکن توجہ اگر آپ کو درکار ہے تو مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے گھروں میں درود کے دستر سجائیں، حضور پاک علیہ السلام کی نعت کی محفلیں سجائیں. اپنی استطاعت کے اعتبار سے ربیع الاول ہو کہ ربیع الثانی ہو، آپ محافل میلاد رسول کا اہتمام گھر میں ہی کریں گے. بچوں کو ہی سنا لیں یا بچوں سے ہی سن لیں، لیکن محفل اور مجلس ہر گھر میں ہونی چاہیے. اسی لیے کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور کی وہاں تشریف آوری ہوتی ہے، اور جہاں حضور آتے ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو میں ایک ہی التماس کروں گا کہ آپ کثرت سے آقا و مولا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے پڑھتے رہیں. اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری سانسیں حضور کے ذکر کے ساتھ مزین اور سجی ہوئی رہے. ہماری سانسوں کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر جاری اور ساری رہے. اللہ رب تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل خانہ کے لیے دعا ہوں جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سجایا، اس نشست کا اہتمام کیا. اللہ رب تبارک و تعالی اہل خانہ کی عمر دراز فرمائے، انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر پریشانی سے ان کی آل اولاد، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. ان سب کے رزق میں، تجارت میں، کاروبار میں، صحت میں، ایمان میں، عمل میں خوب اور خوب برکت عطا فرمائے. یا اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں جو بے عمل ہیں انہیں عمل سارے متقبلہ کی توفیق عطا فرما، اور جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما. مولا ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز بنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق ذوق عطا فرما. مولا ہم پہ جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں اور ترقی عطا فرما، ان کی تجارت میں کامیابیاں عطا فرما. مولا ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں
انہیں روزگار عطا فرما، انہیں کاروبار عطا فرما، انہیں عقل حلال عطا فرما، صدق بقال عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی اطاعت گزاریاں اور فرما برداریاں ہمارا مقدر بنا۔ یا اللہ آج کی اس محفل کے صدقے تو فیل، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر مبارکہ کے صدقے تو فیل، مولا ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی مغفرت فرما، مولا ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، گناہوں سے باز رکھ، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی عطا فرما، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کا انہیں جذبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی ناموس کی تو نے ہی وعدہ کیا ہے حفاظت کا، مولا تیرے محبوب کی ناموس کی تو حفاظت فرما۔ مولا مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں، پروردگار ہم مجبور ہیں، ہم میں اتنی سکت اور ہمت اور طاقت کی توانائی نہیں کہ ہم تیرے نبی کے دشمنوں سے بدلا لیں۔ مولا تجھے تیرے حبیب کی حرمت کا، عزت کا، عظمت کا، رفعت کا، عظمت کا واسطہ، اے اللہ تو تیرے نبی کے دشمنوں سے سخت بدلا لے۔ پروردگار تیرے نبی کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ فرانس کے پریزیڈنٹ اور جتنے لوگوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، مولا تیرے محبوب کا بدلہ لے، پروردگار انہیں تہس و نہس کر دے۔ مولا جیسے تیرے محبوب پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ طائف میں گستاخی کرنے والوں کی نسلوں نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، پروردگار فرانس میں جو لوگ آج گستاخ ہوئے ہیں تیرے حبیب کے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کی اس دعا کا واسطہ لے کر دعا کرتے ہیں، پروردگار فرانس میں مسلمانوں کا پروردگار بول بالا کر دے، آنے والی گستاخوں کی نسلوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما، اور فرانس کو مملکت اسلامیہ بنا، وہاں سے اسلام کا پرچار کر نبی کے گستاخوں کو نیست و نابود، برباد اور تاراج فرما، تیرے نبی کے چاہنے والوں کو آباد رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔